یہ جو آج ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اب تو پارٹی آپ کی ختم شد ہو کے رہے گی کہ نہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ آپ نے بڑا اچھا الفاظ بولا کہ آپ عمران خان کے ترجمان بھی ہیں اور ترجمانی بھی کرتے ہیں، وکیل بھی ہیں اور وکیل. مجھے آپ کے اس چینل سے ذریعے ریکویسٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے لارجر بینچ کا، 2 دن پہلے ٹیوزڈے تھا، 6 وکلاء کی لسٹ تھی. میں تو خیر مجھے تو 24 مارچ کے بعد فیصلے کے بعد 2 موقع ملے، ہر ویک میں ٹیوزڈے کو ملاقات ہوتی، تو آخر ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی کہ اگر میں ملتا تو آج میں ملاقاتوں سے باتیں آگے بڑھ گئی ہیں، میں بتاتا ہوں 10 سال کہ سزائیں ہو گئی ہیں، میں صرف ترجمان سزا ہو رہی ہے نا، جیل میں جا رہے ہیں، وہاں ملاقاتیں کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارا حق ہے، رائٹ ہے نا، کیونکہ ہم تو عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. عدلیہ کا آرڈر ہے، انتظامیہ کیوں نہیں مان رہی؟ نمبر 1 یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائے گا معاملہ. 108 ادھر سے سزا ہوتی ہے، ادھر سے ڈسکوالیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ الیکشن کمیشن کی تیزیاں اور پھرتیاں دیکھیں کہ یہی الیکشن کمیشن جب ریزرو سیٹ کا 12 جولائی کو فیصلہ ہوتا ہے تو 8 مہینے تک یہ خاموش ہے. ججز کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرو. اس میں فریق تھا الیکشن کمیشن سے، اس میں فریق تھا. ہاں فریق. یہاں پر تو فریق نہیں ہے، یہاں پر تو اپنا آئینی کردار ادا کر رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ادارے کردار ادا کریں، میں بتاؤں جب وہ ادا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کر کیوں رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو، ہاں بڑی بات کی، الیکشن کمیشن کو اپنا آئینی کردار یاد آیا ہے. الیکشن کمیشن کو 8 فروری کے الیکشن میں جب ہم پیپر جمع کرا رہے تھے، پیپر چھینے جا رہے تھے، الیکشن میں کمیشن کہاں تھا؟ میرا خیال اس بحث سے اب عوام ایجوکیٹ ہو چکی. آپ اور میں بتائیں گے تو عوام کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ الیکشن 8 فروری کا کرانا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننا، اس کے بعد جب ان کو کے پی کے کا آرڈر ہوتا ہے تو جلدی الیکشن کمیشن وہاں پہنچ جاتا ہے جی سینٹ کے الیکشن کرائیں. آج ہمارے بندے ادھر سے سزا ہوتے ہیں، ادھر الیکشن کمیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے ملک احمد بچہ، اس کا وہ دیکھیں نا اسمبلی کا وہ جس طریقے سے آج ان کی سیٹ خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اب نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں کیا ہے. اب یہ چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ یہی ان کو لے کے بھی ڈوبے گی. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اب میجارٹی لے کے ایبسولوٹ میجارٹی کی طرف جا رہے ہیں. واہ، یہ گورنمنٹ جو ہے جنہوں نے فارم 47 کی بنائی، وہ شاید ان کی آپس میں بھی لڑائی ہے کہ شاید ہمیں انہیں بھی سارا. لیکن سیٹیں تو اڑ گئی نا، فارغ ہو گئی، لیکن آپ کی مقبولیت ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی؟ مقبولیت اس سے زیادہ جو ہے. اچھا، مقبولیت تو پھر تو گھبرانا نہیں چاہیے، نہیں گھبرانا چاہیے پی ٹی آئی کو. پھر تو دوبارہ الیکشن ہو جائے، آپ لوگ پھر سیٹیں لے کے واپس آ جائیں. دیکھیں نا، کیسے ملے گی حکومت کو ایبسولوٹ میجارٹی؟ نہیں گھبرا رہے، لیکن جو سٹیٹ ہے نا وہ ذمہ دار ہے انڈیویجولز کی، ہر پارٹی کی، ہر فرد کی. میں 2 دن پہلے گیا ہوں موبلائزیشن کے لیے کشمیر. 2 جگہ پہ میں گیا ہوں، مظفر آباد اور اینڈ پہ گیا ہوں ایل او سی پہ، جہاں پہ ڈسٹرکٹ جہلم ویلی جس کو کہتے ہیں. یقین کریں کہ عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے، فوج سے تو کرتی ہے، کرنی ہے، آخر فوج ہے ہماری. لیکن وہ تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں نہ ہوں، میری فوج میرے لیے ضروری ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ عوام جڑ کے کھڑی ہے. جو بھی نعرہ انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا جی پاکستان کو کون بچائے گا؟ عمران خان. یعنی عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو پاکستان کو تو خیر بعد میں بچائیں گے جو بھی ہوگا، لیکن پہلے پاکستان تحریک انصاف کو تو بچا لیں عمران خان. پارٹی آپ کی کہاں جائے گی؟ عمران خان کہیں بھاگ گیا ہے؟ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے وضو کا صاف پانی دے دو، آپ وہ نہیں دیتے. وہ کہیں بھاگا نہیں ہے، وہ کوئی بیمار نہیں ہوا، وہ تو بیٹھا ہے. وہ تو سسٹم کے خلاف چاہے جو بھی یہ فیصلے آ رہے ہیں لیکن باہر آپ کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اتنا بھی فارمر پرائم منسٹر نہیں کہہ سکتا. ایک بات مجھے کہ اس کو آپ نے اس کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، 2 سال سے وہ جیل میں بیٹھا ہے. آپ اس کی لائٹ بند کرتے ہیں، ٹی وی بند کرتے ہیں، اخبار بند کرتے ہیں، کتابیں بند کر دیتے ہیں. تو وہ کہیں جا رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں اسی سسٹم میں رہ کے اس کا مقابلہ کروں گا. اور اب ہم باہر نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت دو. وہ جلسہ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مینار پاکستان سے جلسہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، آئین کا آرٹیکل 15 ہمیں کہتا ہے وہ بھی نہیں کرتے. آج کا جو آپ نے پوچھا ہے نا، 108 بندے کو سزا دینا، یقین کریں کہ 10 سال کی 2 سالوں کے بعد 2 سالوں کے بعد، اور اتنی جلدی سزا. سر یہ جلدی ہے 2 سال کے بعد؟ 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا. تو ہم تو کہتے ہیں ہم نے روکا مقدمے اس سے. ہم تو کہتے ہیں عمران خان کے مقدمے بھی جلدی سنو اور یہ بھی سنو. عمران خان کی کیوں نہیں سنتے؟ جب سنتے ہیں اور فیصلے آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کیوں دیا یہ فیصلہ؟ نہیں، سزا دی ہے. تمام جو عدالتیں ہیں
ATC वो किसके अंडर है? फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर। ये अदालतें जो है ना ये हाई कोर्ट के अंडर नहीं है। और फेडरल मिनिस्ट्री को कौन चला रहा है? सिटिंग गवर्नमेंट। और सिटिंग गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये जल्दी में इतने फैसले क्यों हुए? 5 अगस्त को आप कहते हैं, 5 अगस्त अभी तो निकले ही नहीं है। अभी तो इतना डर है इनको कि 5 अगस्त का नाम लिया है। निकलेंगे तो अब तक 5 अगस्त तो अभी चंद दिन दूर है। आज एक कारकुन मौजूद नहीं था फैसलाबाद ATC के बाहर, एक लीडर आपका मौजूद नहीं था। इतनी मैस कन्विक्शंस हो रही हैं, मैस डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, कोई एक एहतजाज तो हो पूरे मुल्क में। एक बंदा नहीं निकला। मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। 26 नवंबर के मुल्ज़मान इस्लामाबाद की अदालत में अदालत का जो कि कानून पे बिलीव रखते हैं वो आते हैं और वो अपने कोर्ट में अदालत में जा रहे हैं अपने केस करने के लिए। उनको कि अदालत हमें सज़ा दे या हमें बरी करे, उनको बहस से उठा लिया जाता है। थोड़ा सा आप पॉजिटिव चीज़ों को, मीडिया का रोल होना चाहिए हमारा कि हम मराद है कि आप कहाँ जाएं, किसी शरीफ शहरी को बाहर निकलने का हक ही नहीं है। एक तो आपने मुल्क के अंदर ऐसा क्या कर दिया है कि आम आदमी बाहर सोचता है कि मैं किस तरह, अब तो महंगाई के लिए लोग निकलना चाहते हैं हमारे लिए। जितनी आपने महंगाई कर दी, जो आपने शुगर माफिया, जो आपने गंदम का स्कैंडल क्रिएट किया, हर चीज़ें तो आप लेके बैठे, कौन सी आपने अच्छी डिलीवरेंस की है? लिहाजा लोगों को हम सिर्फ कहते हैं कि हमें एक जलसे की इजाज़त दें, वो नहीं देते। आज की 108 जो सजाएं हैं ये टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसके पीछे गवर्नमेंट का एब्सोल्युटली मेजॉरिटी और 27वीं तरमीम भी तैयार पड़ी है और बार काउंसिल के इलेक्शन भी जेके कर रहे हैं, उसको भी पहले कर रहे हैं। यानी इतनी जल्दी में जो गेम कर रहे हैं और कहते हैं जी हमने KPK की हुकूमत भी खत्म कर दी। भाई तुम क्या कर रहे हो? मुल्क में जिस पे आवाम जिस पे बिलीव कर रहे हैं और वो इसी वजह से खड़ा है, वो खड़ा है कि ठीक है जो ज्यादतियां करनी वो कर लें, उसके बाद आवाम देखेगी, फैसला करेगी फिर।